السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ہمارا معاشی بحران جس پر ہم ایک نہیں بلکہ کئی بار مختلف پروگرامز میں بات کر چکے ہیں، ہر مرتبہ معیشت پر بات کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کے یا ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جو فلور آف دا ہاؤس پر آئین سازی قانون سازی کرتے ہیں، فیصلے ان کے ہوتے ہیں، ان فیصلوں پر اس طریقے سے نتائج سامنے نہیں ملتے ہیں۔ دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں۔ ہر سال جب تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بجٹ پیش کیا جانا ہوتا ہے تو اس وقت بجٹ سے پہلے اکنامک سروے اور اکنامک سروے پہ بھی ہوتا ہے کہ جی اس سے ہم گیج کر سکیں گے کہ آگے بجٹ کیسے ہونے والا ہے۔ بلکہ ٹیلی ویژن چینلز پہ باقاعدہ کیمپینز اوورز اینڈ اوور یہ چلائی جاتی رہی ہے ڈیورنگ دا پاسٹ سو مینی ایئرز کہ جب یہ پوچھا جاتا تھا یا عوام سے جا کر یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ آپ کا ہوگا، کیونکہ اگر عوامی حکومت ہے تو عوامی حکومت کا بجٹ بھی عوامی ہی ہونا چاہیے، لیکن عوامی توقعات پر پورا نہیں اترتا، اور جب سوال پوچھیں گے تو سوال پوچھنے پر جواب نہیں بلکہ آگے سے تھپڑ ملے گا یا تشدد ملے گا۔ آج کے پروگرام میں جی بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے ماہر معاشیات ڈاکٹر نجیب خاقان صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے۔ نسیم صدیقی صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ، اور اب سے کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار شہزاد انور فاروقی صاحب۔ جیسے وہ جوائن کریں گے ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ اکانومی، یو آر این ایکسپرٹ، obviously I am not, and that is why میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ہمیں ذرا تھوڑا سا انلائٹن کریں، لوگوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ what to expect in days or weeks to come, and IMF in particular کیا کچھ بات بنے گی یا نہیں بنے گی، کیونکہ ہم نے تو گھٹنے ٹیک دیے ہوئے ہیں، ہم ترلے منتوں پر آگے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب اس کا ایک دوسرا ریفلیکشن بھی کئی مرتبہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ناک رگڑوائی جا رہی ہے ہماری، تو کچھ بات بنے گی؟ جو بھی ملک علی ایک بیلنس آف پیمنٹس یعنی کہ ایکسٹرنل خسارے میں ہو، جیسے پاکستان ہے، $4 ارب کے ریزروز ہیں، ہم نے قدغن لگا کر امپورٹس کو روکا ہوا ہے، اگر آپ کی ایسی صورتحال ہو اور آپ کو کوئی پیسے دینے کو تیار نہ ہو، نہ آپ کے فرینڈلی کنٹریز چائنا کے علاوہ، چائنا از اے ویری ڈسٹنکٹ کیٹیگری جو ابھی بھی آپ کو IMF کے نہ ہونے کے باوجود فنڈ کر رہا ہے، کمرشل رسائی نہیں ہے، بانڈ پہ رسائی نہیں ہے۔ IMF از دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ۔ ابھی بھی پاکستان کے پاس ان شارٹ اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے۔ 9th ریویو کمپلیٹ ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، پروگرام پھر بھی انکمپلیٹ رہ جاتا، بٹ 9th ریویو سے $1 ارب IMF کے اور $3 ارب فرینڈلی کنٹریز کے آ جاتے۔ یہ علی اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن سائیکل کو ٹائم گزارنے کے لیے اگلے 4 سے 5 ماہ کے لیے آپ کو $4 سے $6 ارب چاہیے، وہ یہ رقم آ جاتی تو یہ پروگرام آپ کا اس تک تقویت دے دیتا۔ انفارچونیٹلی آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں 23 جون ہے، اور یہ پروگرام کا جو 9th ریویو تھا 3 نومبر کو شروع ہونا تھا سن 2022، اور ہم ڈیلے میں ہیں۔ اس میں ہم نے کئی دفعہ IMF سے انحراف کیا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم اب بجٹ پہ ڈسکشن میں کامیاب نہیں ہو پائے، ہم جو ایکسٹرنل لونز ارینج کرنے تھے اس پہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ IMF کا بھی رویہ سخت ہے، یہ بات درست ہے، وہ اس لیے ہے کہ بہت سے ممالک ڈیٹ سٹریس میں ہیں، اور IMF نہیں چاہتا کہ پاکستان ان کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی پیمنٹ مس کر جائے یا ڈیفالٹ اس کا بڑا ہوا ہو۔ یہ ایک اوور آل تنازل ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پاکستان کو سیکھ کرنے ہیں فنڈز اپنی فرینڈلی کنٹریز سے، پلان بی جو ہے اس کو ایکشن میں ڈالنا ہے، کچھ انویسٹمنٹس لانی ہے، جیسے یہ SFIC ایک کاؤنسل بنی ہے، کچھ آپ کو یہ جو ملٹی لیٹرلز ہیں ان کو یقین دلانا ہے کہ ہم IMF کا اگلا پروگرام نومبر میں کر لیں گے، تو یہ جو 9 ارب کی کمٹمنٹس تھیں جنیوا میں ان سے پیسے لانے ہیں تاکہ یہ وقت گزر سکے۔ خاقان نجیب صاحب، یہاں پر سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر، آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ ٹل نومبر ہمیں IMF سے کچھ نہیں ملنے والا، آپ نے تب یہ واضح کیا تھا۔ سو دیٹ مینس کہ یہ سوال جو ابھی ہم میڈیا پہ بھی پوچھتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے بھی رپورٹرز پوچھتے ہیں، جس پر کل ان سے معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا اور انہوں نے پھر آگے سے جو کیا وہ سب نے دیکھا، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں کہ جی 30 جون تک شاید کہیں سے کچھ بات IMF کے ساتھ بن جائے گی؟ دیکھیں، نہیں ہو رہا تھا، آپ خود دیکھ لیجئے، جو چیز نومبر میں ہونی تھی آج 23 جون کو بھی نہیں ہوئی۔
اس وقت گورنمنٹ چونکہ پیرس میں ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، دو آئی تھنک کہ رسپانس ایم ڈی آئی ایم ایف کا کوئی بہت وارم نہیں تھا، بٹ اس وقت بھی میں آپ سے جب بات بھی کر رہا ہوں تو آئی ایم مطلب میں کیا کہوں کہ ایک انگیجمنٹ ہو رہی ہے، ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی گلیمر آف ہوپ ہے. دعا کریں کہ اس میں سے کوئی چیز نکل آئے اور ہم شاید بجٹ میں وہ تبدیلیاں کر دیں جس سے فنڈ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے، ہم وہ پیسے جو لانے ہیں ان کو پورا کر دیں تو اٹ ول بی گڈ فار دا کنٹری. لیکن خاقان نجیب صاحب ایسا ہم کیا کریں گے، یہ آخری ایک جو لاسٹ ایفرٹ ہے اس میں ہم ایسا کیا کریں گے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف مان جائے گا اور وہ رقم ہمیں دے دی جائے گی؟ 3-4 چیزیں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دی ہیں. آپ بجٹ کے اہداف کو ان اہداف میں لائیں جو آئی ایم ایف نے طے کیے ہیں. آپ وہ جو اپنی ایمنسٹی دی ہے اس کو وڈرا کریں. آپ تھوڑی سی پروگریسو ٹیکسیشن دکھائیں. آپ $6 ارب کی کمٹمنٹ چائنا، سعودی عربیہ، فرینڈلی کنٹریز، ملٹی لیٹرل سے پوری کریں. اگر یہ کام ہم سارے کر دیں اور روپے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب تھوڑا سا تقویت ملی ہے، جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا ریٹ کا فرق ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے. تو اگر ہم یہ سارے کام اس طرح کریں جو اگر آسان ہوتے تو ہم نے کر دیے ہوتے. یہ بات شاید درست نہیں ہے کہ ہم وہ کام کر چکے ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھی ہے کاموں کی جو ہم نے نہیں کیے. اگر ہم آج بھی آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کر دیں اور 9th ریویو کی کوئی کمپلیشن ہو جائے تو اٹ ول بی ویری گڈ. ہوپ از فیڈنگ اوے، وقت بہت کم. لیکن اس میں ابھی آپ نے کہا کہ ایمنسٹی کی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی ایمنسٹی کو وڈرا کریں. Now giving the facility to Pakistanis living abroad and telling them that if you send money from outside Pakistan via a banking channel, تو اگر آپ یہاں پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو they will be no taxes imposed. تو کیا یہ بھی ایمنسٹی میں آئے گا؟ Will this be declared in amnesty as well? نہیں دیکھیں، یہ ایمنسٹی میں نہیں ہے. میں باہر کام کرتا ہوں، میں خود ریمٹ کرتا ہوں پیسے. آئی ورک ابراڈ. اس پہ کوئی کوشچنز نہیں. لیکن یہ جو ٹیکسز کی چھوٹ ہوگی وہ آپ ضرور دے دیں. دیکھیں ٹیکسیشن پہ چھوٹ دینا ایمنسٹی نہیں ہے. ایمنسٹی تو یہ ہے کہ علی آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو $1 لاکھ کی ٹی ٹی آتی ہے، ہم آپ سے سوال نہیں پوچھ سکتے کہ یہ احمد دین صاحب کون تھے جنہوں نے آپ کو $1 لاکھ بھیجے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی تو سیلری کٹ میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے، بٹ جو باہر لوگ ہیں ہمارے کاروباری جو کاروبار کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اگر ٹیکسیشن کی ان کے پاس ہم نہیں کر پا رہے انہیں، تو وہ یہ رقم یہیں سے باہر جا رہی ہے اور وہیں سے واپس آ رہی ہے. آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام جو ہے اس پہ قدغن لگائیے. $3 کروڑ ہر سال وائٹ کرنا ایک انڈیویجول کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. آپ ضرور ایسا ریمیٹنس لگائیے. باہر کام کرتے ہیں پاکستان کے 90 لاکھ یا 1 کروڑ پاکستانی ہے، جتنا مرضی پیسہ بھیجے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجے، اسٹل نو کوسچنز آسکڈ. ٹھیک ہے. اینڈ فارن انویسٹمنٹ کے چانسز کیا بڑھ جائیں گے آفٹر دس فیسیلیٹیشن کاؤنسل؟ سرٹنلی بڑھ جائیں گے، بیکاز اس کا کام ہی یہ ہے اور بہت سی چیزیں اٹکی ہوئی ہیں. سی پیک 2 اٹکا ہوا ہے، کئی چیزیں اور اٹکی ہوئی ہیں. اگر ان کو ہم تھوڑا سا اسٹریم لائن کریں گے تو بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ کویسچن آپ سے ڈاکٹر صاحب، پھر اس کے بعد آئی بلیو آپ کو کہیں اور بھی یو کمیٹیڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں اب پھر یو ایکسپیکٹ کہ another منی بجٹ کمنگ pretty soon and if it's soon how soon is that؟ اینڈ ساتھ میں یہ بھی کہ جو ڈالرز ہیں ابھی we were talking to an expert last week اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی چونکہ سعودی عربیہ بہت سے لوگ حج پر گئے ہیں تو فورن کرنسی پاکستان سے لے کر گئے ہیں حج پر جاتے ہوئے. تو اب جب یہ حج پر جانے کا سلسلہ حج کے قریب جیسے ہی ہم جا رہے ہیں، دن قریب آ رہے ہیں، تو وہ اب مزید پاکستانی باہر نہیں جا رہے ہیں، جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے. تو عید کے موقع پر پاکستان سے باہر سے پاکستان میں پیسہ آئے گا، کیونکہ قربانی وغیرہ کے لیے بھی اپنوں کو پیاروں کو لوگ پیسے بھجواتے ہیں، اور پھر وہ جو حج پہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی لوگ واپس آئیں گے. سو جو ڈالر ہے اس کا ریٹ مزید کم آئے گا اراؤنڈ عید ٹائم، یعنی کہ 29-30 تک. جی خاقان صاحب سے ہمارا رابطہ ہے جی ابھی ویو گاٹ اے ڈسکنیکشن. جی دوبارہ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم خاقان صاحب سے اگر رابطہ ہو گیا تو ان سے بات کریں گے، نہیں تو باقی جو ہمارے گیسٹ ہیں پینلسٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جیسے کہ وقفے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نسیم صدیقی صاحب موجود ہیں اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ صابر شاہ صاحب نے. صابر شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. نسیم صدیقی صاحب،
عید کے قریب قریب سیاست میں زیادہ زور یا زیادہ توجہ جو ہے اس کا رد عمل ہمیں سیاسی طور پہ مل رہا ہے، لیکن توجہ ساری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا 9 رکنی بینچ سے جانا اور پھر اس کے بعد ان کی تفصیل کا سامنے آنا، اور اسی طرح سے جسٹس طارق مسعود صاحب کا بھی، اور پھر دوسری طرف زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا، مساق معیشت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور انتخابات کو اگر آپ دیکھتے ہیں اب سے کہ جو اکتوبر میں اگر بالفرض انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھی ہوگی یا الگ الگ الیکشن لڑے گی اور بعد میں اکٹھی ہو جائے گی؟ علی ممتاز، دیکھیں آپ نے جو 2 باتیں کی ہیں نا، ایک آپ نے بات کی کہ سیاسی حالات عید کے قریب کیسے ہوں گے، اور دوسرا آپ نے معاشی حالات کی بات کی یا سپریم کورٹ کے کیسز کے حوالے دی۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ عوام کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کبھی جو ہے وہ الیکشن کا کیس چل رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، کبھی یہ والا کیس شروع ہو گیا، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا۔ آپ دیکھیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس ہونے کا نوٹیفیکیشن کا اجرا 3 مہینے پہلے کر دیا گیا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو ایک اشارہ دے دیا گیا کہ جو موجودہ چیف جسٹس جو بھی کام کریں گے یا جو بھی ان کے فیصلے آئیں گے ان کو تو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے، جیسے پہلے بھی نہیں ماننا تھا۔ دوسری بات ہے سیاست کی۔ سیاست تو تب ہوتی ہے نا جب اپوزیشن موجود ہو۔ جب آپ نے پوری اپوزیشن کو لائن حاضر کر دی ہے تو اس کے بعد کیا ملک میں سیاست رہ جائے گی؟ سیاسی ماحول ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو معاشی حالات اس ملک کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا تب یہ عید کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی معاملات کا آئے گا، کیونکہ ابھی جس طرح گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح بجلی کے بل پچھلے سال آئے تھے، جب ابھی لوگوں کے بل آئیں گے تو چیخیں اس وقت نکلیں گی۔ الیکشن کروا دیں گے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ تو نہیں چلیں گے۔ جب یہ الیکشن لڑیں گے تو ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے اور ایک دوسرے کے پول کھولنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیا جو الیکشن موجودہ ہوں گے اگر اس میں ایک اپوزیشن، ایک پی ٹی آئی، ایک بڑی جماعت جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی تو کیا آپ کہہ سکتے اسے سیاسی استحکام ملک میں آ جائے گا؟ 9 مئی کے واقعات کو ہر ذی شعور آدمی کنڈیم کرتا ہے۔ آرمی تنصیبات پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، شہداء کی یادگاروں کی جو تذلیل ہے بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، اور جو بھی انوالو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن وہ کتنے لوگ تھے؟ 5000، 10,000، 15,000، لیکن پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی تعداد تو کروڑوں میں ہے۔ تو آپ تمام کو سزا تو نہیں دے سکتے نا، پاکستانی عوام کو آپ ان سے یہ حق تو نہیں چھین سکتے کہ وہ اگر الیکشن میں حصہ لینا چاہیں یا اپنے مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیں۔ تو جب آپ ایک بہت بڑی پارٹی جس کی اس وقت بھی جو انہوں نے استعفے دے دیے تھے، وفاق میں سب سے بڑی پارٹی تھی، پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی تھی، خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی پارٹی تھی، اگر آپ ان کو آؤٹ کر کے الیکشن کروانے کی کوشش کریں گے تو اس ملک میں پھر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ آپ کوئی بھی فارمولہ لے کے آ جائے، آپ کوئی بھی کمیٹیاں بنا دیں، کوشش ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ معاشی استحکام لے کے آئیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف یہی روڈ میپ ہے کہ آپ کو ورلڈ بینک قرضہ دے دے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک قرضہ دے دے، آئی ایم ایف قرضہ دے دے۔ آج جس طرح زرداری صاحب نے بات کی وہ امپریسو باتیں تھیں کہ وہ انہوں نے کم از کم روڈ میپ دکھایا کہ پاکستان میں اگر آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بڑھائیں گے، آپ اپنی ایگریکلچر کی طرف توجہ دیں گے تو پاکستان اس سے اپنا منی جنریٹ کر سکتا ہے۔ آپ جب ایکسپورٹس کریں گے، آپ جب کانفیڈنس لے کے آئیں گے فورن انویسٹمنٹ میں تو آپ کے ڈالرز پاکستان میں آئیں گے۔ تو ایک ہی صورت ہے کہ جب آپ کے اپنے ڈالرز انیشیٹ ہونا شروع ہوں گے، آپ اپنے ڈالر کمانا شروع کریں گے تو معیشت اس وقت آپ کی بہتر آئے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کس طریقے سے ہوتے ہیں، جھرلو پھیرا جاتا ہے، اپنی پسند کی حکومت لے آئی جاتی ہے۔ تو یہ ابھی تمام بات جو ہے وہ ایک جو ہے وہ معمہ ہے سب کے سامنے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جب بجٹ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں یا وہ اپنا ٹائم پورا کرتی ہیں اور آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو امید اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین و قانون کے مطابق جو کہ اسی اسمبلی میں آئین و قانون بنایا تھا، آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے۔ ابھی تو ڈاؤٹس ہے کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کے بعد بھی 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا الیکشن ہوتے ہیں کس طرز پہ الیکشن ہوتے ہیں۔ تو ابھی کافی گمبھیر باتیں پاکستان کے سامنے جو ہے وہ مسئلے سوالات بہت سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
بالکل جی آپ جی نے کہا کہ بالکل بڑے عام سوالات ہیں اور بڑی ہمیشہ وہ کہتے ہیں جی بڑے نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، تو وہ نازک موڑ جو ہے وہ موڑ بڑا ہی لمبا موڑ ہے، ہم اس موڑ سے مڑ ہی نہیں پا رہے ہیں، آگے نہیں نکل پا رہے۔ صابر شاہ صاحب، مساک معیشت، سم پیپل آر آف دا ویو کہ یہ مساک معیشت پر بات کرنا اس موقع پر انہی لوگوں کی طرف سے who are in the government ایک مذاق ہے، because they're in the government, they sit in the cabinet, they sit on the same treasury benches in the National Assembly. تو وہ کیا مساک معیشت کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو پہلے سے آپس میں مساق کیے بیٹھے ہیں، حکومت ساتھ میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے علی ممتاز صاحب، you are talking about an economic agreement, a pact and an accord. ہم آج تک جو اگریمنٹس ہوئے ہیں، I mean کوئی بھی اس میں اپنا پایا تکمیل کو نہیں پہنچا. none had a constitutional cover. Even if such pacts and accords have a constitutional cover, are you abiding by the constitutional directives already? No, you are not. You are flouting the constitutional directives openly. Courts بات تو کرتے ہیں, but no court has ever held anybody in contempt کہ آپ نے یہ کیا کیا یا کسی کو سزا نہیں ملی for the abrogation of the constitution. I mean یہ ریسنٹ پاس میں بہت اچھے موقع تھے لیکن کورٹس نے کچھ نہیں کیا. اب کورٹس کی ڈویژن آپ دیکھ رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, فورتھ ایمن چیف جسٹس طارق مسعود, انہوں نے بینچ کا حصہ نہیں بنے. Now what does that imply? That shows کہ یہ فیصلہ مانا ہی نہیں جائے گا. And فیصلہ مانا ہی نہیں جائے گا؟ نہیں مانا ہی نہیں جائے گا, اپیل تو دور کی بات ہے. نہیں, لیکن اس میں دیکھیں صابر شاہ صاحب, وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے پہلے اختلافی نوٹ دیے جس پر پی ایم ایل این کھیلتی رہی, وہ جو 4-3 کی بات کرتی رہی. اس بینچ میں تو منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں. بالکل ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب اس دفعہ بھی ڈیسینٹنگ نوٹ دے سکتے ہیں, یہ میرا خیال ہے. اور اب دیکھیے نا, یہ سلسلہ ایسا ہے کہ کیا لگ رہا ہے, do they want the current incumbent Chief Justice عمر صاحب بندیال صاحب to resign before time? تو اتنا پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ چھوڑیں, آپ کی بات مانی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور وہ صاحب انہوں نے کہہ دی کہ 2 جج ایسے بھی ہونے چاہیے جو اپیل سن سکیں, which means کہ اپیل بھی ہوگی تو اپیل میں اگر انہوں نے اوور ٹرن کر دیا 7 ججوں کا فیصلہ, what will happen then? شہزاد انور فاروقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. فاروقی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے سیٹ اپ, کیا ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ آئے گا یا بس وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے؟ اور اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اس کو آپ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں کہیں گے, اس کو کیئر ٹیکر کہہ دیتے ہیں, تو کتنا عرصہ نکالے گا؟ لمبا چلے گا یا وہی 90 دن کے لیے ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز, سیدھی سی بات ہے کہ جن مسائل کا ہم اس وقت شکار ہیں وہ واضح طور پر انڈیکیٹ یہ کرتے ہیں کہ فائنینشلی ہمیں اس ملک میں ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ روٹین والا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ نہیں آئے گا. اس مرتبہ جو سیٹ اپ آئے گا وہ ٹیکنوکریٹس کا ہوگا. اور گو کہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے پلان اے, پلان بی, پلان سی کی تحت کہ اگر کسی طرح سے اسی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں اتنی گنجائش ہو اور الیکشن کروائے جا سکیں تاکہ بیرونی دنیا جس کی پریشر کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ پریشر بھی ہم سے ہٹ جائے, اور ایک دکھانے کو ہمارے پاس ایک سیٹ اپ ایسا ہو جس کا جو فیس ہے وہ ڈیموکریٹک ہو. لیکن اس کے امکانات کم ہے. جتنے سویر قسم کے چیلنجز اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ عام قسم کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس سے نمٹ پائے گی. تو مجھے ہمارے اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اگر شہزاد انور فاروقی صاحب آپ کو موقع دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کا انٹرویو کیا جا رہا ہے, اور انٹرویو کیا جا رہا ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے, اور آپ بتائیے کہ پلان اے بی سی ڈی کیا ہوگا, تو آپ کا کیا پلان ہوگا, کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ اور اس انٹرویو میں کامیاب پلان بتانے کے نتیجے میں آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی. دیکھیے میں تو, چونکہ مجھے آپ بڑا پرانا جانتے ہیں, میں نوکری پکی کرنے والا تو کبھی بھی شخص نہیں رہا, لیکن میں اتنی گزارش آپ کو کر دوں کہ اس وقت پلان اے بی سی ڈی ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جو فائنینشیل ڈسپلن ہے اس کو ٹھیک کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کتنی مشکل کا شکار ہیں, اور ایسے میں اگر ایک بل آتا ہے جس میں آپ اپنی مراحت میں اضافہ کر لیتے ہیں, اپنے گھر کے کرائے میں اضافہ کر لیتے ہیں, سابقہ گزرنے والے عہدیداران کو آپ 12-15 سیکورٹی اہلکار ساری زندگی دینے کی آپ بات کرتے ہیں, میڈیکل کی ساتھ ہم سفر لے جانے کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انٹینشن نہیں ہے اس کو ایڈریس کرنے کی جو اصل روٹ کاز ہے.
روٹ کاز یہ ہے کہ ہمیں اپنی عیاشیاں، اپنی اللے تللے جو ہیں وہ ان کو روکنا ہے. اس وقت حکمران کو عوام کے ساتھ، عام عوام سے مراد یہ میں تو سمجھتا ہوں اب تو لاکھ روپے والے کا بھی گزارا اس ملک میں بڑا مشکل ہے. تو آپ سوچئے کہ جس کی آپ 32,000 تنخواہ لگا رہے ہیں، تو میرے نزدیک آپ جب تک اپنے ایم این اے ایم پی اے کی تنخواہ بھی 32,000 پہ نہیں لائیں گے اور ان کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیں گے، اس وقت تک ان کے اندر وہ تکلیف، وہ احساس پیدا نہیں ہوگا. جو عام آدمی کو اس وقت توجہ چاہیے، وہ توجہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے جو حکمران طبقہ ہے اس کے بیرون ملک بچوں کی تعلیم پر پابندی لگ جائے، ان کے علاج پر بیرون ملک پابندی لگ جائے. جس ہاسپٹل میں میرے اور آپ کے بچے جاتے ہیں اسی ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو، اسی اسکول میں ان کے بچے پڑھے جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. اور آپ باہر سے یہ طے کر لیں کہ آپ نے جو عیاشی والا آئٹم ہے، کوئی بھی جو لگژری گاڑیاں آپ منگواتے ہیں، جو امپورٹڈ فوڈ آئٹمز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ ان کو 2-4 سالوں کے لیے بھول جائیں اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا گزارا جو ہے وہ قرض کی بجائے خود انحصاری کی طرف آپ جائیں. آپ چھوٹی گاڑیاں انٹروڈیوس کرائیں جو کم پیٹرول خرچ کرتی ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کریں تاکہ لوگ سڑکوں پر گاڑیاں کم لائیں اور اجتماعی طور پر سفر کرنے کو انکریج کریں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی فائنینشیل جو ڈسپلن ہے اس کو بہتر کرے گا. یہ جو آپ کے خرچے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے جن کو روکا جانا چاہیے، میرے نزدیک اس میں کوئی فضول چیزوں پر ڈالر خرچ کرنا نہیں چاہیے. آپ کو قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے آپ کو سختی کاٹنی ہوگی 2-4-5 سال. آپ کے سامنے انڈیا کی مثال ہے. انڈیا نے اپنی گاڑی رکھی اور کتنے سال رکھی، انہوں نے باہر سے چیزیں منگوانے کے اوپر بڑی طویل عرصے تک ان کی لسٹ، بڑی فہرست جو تھی وہ بڑی محدود تھی. اب جا کے جب ان کے پاس اسپیس پیدا ہوا ہے تو اب وہ ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ بھی اس طرح کا ایک ڈیزائن لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سختی سے گزرنا پڑے گا. وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ جب تک آپ مشکلات سے گزرنا نہیں سیکھتے تو سونا جس طرح سے کندن نہیں بنتا، تو ہم قوم نہیں بن پائیں گے جب تک ہم اکٹھے ہو کے مشکلات کا سامنا کرنا نہیں سیکھیں گے اور تمام مسائل کو یکجٹ ہو کے اس سے نمٹنا نہیں شروع کریں گے. اس وقت تک نہ تو ہم قوم بن سکتے ہیں، نہ ہی ہماری معاشی حالت درست ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہم اپنی مستقبل کو بہتر صورتحال کی طرف لے جا سکتے ہیں. جب تک ہم قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کر پائیں گے. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی نسیم صدیقی صاحب، ایک بڑے اچھے دوست نے ابھی وقفے کے دوران میں پڑھ رہا تھا تو ٹویٹ کی ہوئی تھی، اور وہ ٹویٹ یہ تھی کہ قوم الیکشن کی نہیں بلکہ آئلٹس کی تیاری کرے. بسم اللہ یار، یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی، بلکہ میں یہ مثال دینے والا تھا کہ آپ نے پہلے مساق معیشت کی بات کی صدر زرداری کے حوالے سے، کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو صدر زرداری ہی کہلواتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل میں تو پہلے آپ مساق معیشت کروا دیں. ایک پارٹی کے اندر ہے، ان کے جب آپس کے اختلافات آپ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، اگر کوئی صحافی آپ سے سوال پوچھ لیتا ہے تو آپ اس کو مارنے کے لیے جھپٹتے ہیں. پہلے یہ رویہ تو آپ درست کر لیں. جب یہ رویے درست ہو جائیں گے تو مساق معیشت بھی ہو جائے گا. اور جب پچھلے سال یہ رجیم چینج کی گئی تھی اور سارا آپریشن ہوا تھا عدم اعتماد میں، جس طرح سازش کی گئی، لوگوں کو توڑا گیا، پیسے دیے گئے، اس وقت کم از کم پاکستان کے 17 ارب ڈالرز فارن ریزروز موجود تھے، اور کہا گیا کہ پاکستان کی گرتی معیشت، پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے یہ 13 سائنسدانوں کی جو ٹیم ہے اس کو لا کے مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کہاں 4-5 ارب کے اندر جو ہے وہ بات ساری چل رہی ہے. ہمارے فارن ریزروز کتنے نیچے گر گئے. تو یہ نکمے لوگ اگر 13 پارٹیاں مل کے، کیونکہ 13 پارٹیاں پی ٹی آئی کو تو سیاسی جماعت مانتی نہیں ہے، تو آپ نے مساق جو معیشت ہے وہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ آپ تو موجود ہے نا 13 جماعتیں. مساق معیشت کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. اور آپ سے جو کل وزیر خزانہ کا غصہ تھا اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں کوئی اتنا مشکل فارمولہ نہیں ہے. جس طرح میرے دوست اپنا شہزاد فاروقی نے بتایا، آپ کو کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہے.
آپ کو خرچے کم کرنے. جس طرح ہمارا ایک گھر کا بجٹ ہوتا ہے, ہم گھر کا بجٹ اپنے حساب سے چلاتے ہیں, جتنی ہماری تنخواہ ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم اس کو پلان کرتے ہیں. ہم نے بھی چیزیں جو ہے وہ ادھار پہ لی ہوتی ہیں یا قسطوں پہ لی ہوتی ہیں. کوئی واشنگ مشین ہے, کوئی گاڑی ہے, ہم اس کی قسطیں بھی ادا کرتے ہیں, اپنا کچن بھی چلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہماری آمدنی بڑھ جائے. ہم کوئی لیکچر دینے چلے جاتے ہیں, ہم کوئی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ بڑے سینیریو پہ بڑے کینوس پہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنی پاکستان کی معیشت آپ نے دیکھا ہے کہ ناجائز جو خرچے ہیں. ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ جو ایک امیر ترین ملک ہے, فرسٹ ورلڈ میں آتا ہے, اس کے اندر جو گورنمنٹ کی اپنا کٹی ہے اس میں 84 گاڑیاں ہیں, بہترین قسم کی گاڑیاں ہیں جو ان کے مہمان گرامی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی کہ 84 سرکاری گاڑیاں وہاں پہ موجود ہیں, جبکہ ہمارے پاکستان میں صرف وفاق کے اندر 90,000 گاڑی موجود ہے, سرکاری گاڑی. ان کی قیمت لگائیں, ان میں جو پیٹرول ڈلتا ہے اس کی قیمت لگائیں. یہ آپ کو ایک مثال دی ہے, اس طرح کی 3600 مثالیں ہیں. جو بندہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے 3 سال کی ایکسٹینشن اس کی کر دی جاتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ٹھاٹ باٹ جب تک یہ ختم نہیں کیے جائیں گے تب تک, اور یہ وہاں پر سوٹ کرتا ہے, جچتا ہے کہ جہاں پر آپ کی معیشت ٹھیک سے چل رہی ہو. صابر شاہ صاحب, سر ابھی آپ کو پروگرام میں شامل کرنے سے پہلے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ان سے میں نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب وہ دے نہیں پائے, رابطہ ہمارا ان سے منقطع ہو گیا. آپ بتا دیجئے, اب سے 1 ہفتہ پہلے ہمیں ایک پروگرام میں ایک ایکسپرٹ کا یہ کہنا تھا کہ جی ابھی چونکہ عید کا موقع ہے اور بہت سے لوگ حج کے لیے گئے ہیں اور یہاں سے وہ فورن کرنسی لے کر گئے ہیں, تو اب جب یہ سلسلہ رکے گا, یعنی کہ تمام جو حجاج نے جانا تھا وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر سعودی عربیہ, تو پھر اس کے بعد واپس آنے کا عمل شروع ہو جائے گا, اور پھر عید پر بھی باہر سے ریمیٹنسز آئیں گی عید قربان کی وجہ سے, تو ڈالر مزید نیچے آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے بائی یور ریڈنگ کہ ڈالر مزید نیچے آئے گا؟ علی ممتاز صاحب 5-10 روپے نیچے آ گیا تو کیا آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے قرضے وغیرہ لیے ہوتے ہیں تو چیزیں لاک ہوئی ہوتی ہیں سرٹن پیرٹی, تو اس کا دونوں طرف ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتابی باتیں کرتے ہیں نا, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, اور 2-4 ملین ڈالر جوڑنے سے اس ملک کا بہتری نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو تھنک بگ. پاکستان کے اندر لوکل انویسٹمنٹ میں بہت جان ہے. میں نے 32 سالہ کیریئر میں 25 سال ان ٹائکونز کو کور کیا ہے. They've got a lot of money. But they do not have the confidence to bring it back and invest here. آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹر نے کسی نے نہیں آنا یہاں پہ, ان کو چھوڑ دیں. ان کو ریکویسٹ کریں, ان کو یہ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ کا سپر ٹیکس نہیں لگاتے, ہم ان پہ ٹیکس لگاتے ہیں جن پہ ٹیکس نہیں لگا ہوا پہلے. یہ کہاں لکھا ہوا کہ میں زیادہ کما رہا ہوں تو مجھے پہ ٹیکس لگاتے جائیں آپ, اس پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ جو دکانوں والے ہیں, لاکھوں دکانوں والے ہیں, لاکھوں روپے کی سیل ہے مہینے کی ان کی, آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا. تو اس لیول کے اوپر ٹیکس بڑھائیں. اس کے آپٹکس بہت اچھے ہوتے ہیں نا کہ دس از دا ٹیکس پیئنگ نیشن. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اچھا ہے. جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اور اتنا برا ہوگا ہر دفعہ, تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کو تو اپنے لوگ بھی ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے, آپ کو کیا وجہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ باتیں سب پتا حکمرانوں کو, یہ کوئی بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے. ایکسپرٹ یہاں کوئی نہیں ہے, جہاں نیتوں میں خلل ہے, ایکسپیڈینسز کا مسئلہ ہے. ٹھیک, میں رننگ شارٹ آف ٹائم سر. صابر شاہ صاحب, I wanted to have a last comment from شہزاد انور فاروقی صاحب. فاروقی صاحب, last closing comment سر, ٹائم شارٹ. جی کس بارے میں؟ آپ کے جنرل اوور ویو آن یور اوور ویو ود ریگارڈس ٹو دی ڈیسیژن, ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن فرام دا سپریم کورٹ. علی صاحب, یہ جو فیصلے میرے تو خیال میں ہمیں ان پہ قیاس آرائی سے باز رہنا چاہیے, اور میرے نزدیک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس کرائسس سے باہر نکلنا ہے. اس حوالے سے جو ایک کنفیوژن ہے کہ شاید 2015 میں ایک کیس ایسا ہوا تھا جس میں 11 رکنی بینچ آلریڈی فوجی عدالتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے چکا ہوا ہے. اب یہ 7 رکنی بینچ ہو یا 9 رکنی بینچ ہو, وہ اس پہ کوئی اگر فیصلہ دیتا ہے نہیں, لیکن یہ ریمارکس کی بیس پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اب تو خیر ریمارکس پر لوگ بھی بڑے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں نا, اور کئی مرتبہ ریمارکس جو آ رہے ہوتے ہیں وہی فیصلہ بھی آ رہا ہوتا ہے, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, فیصلہ تو اگر آئین اور قانون کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تو کہیں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سویلینز کو آپ اس طرح سے ٹرائل کریں اور اتنے بڑے پیمانے پہ کریں. جو مجھے ماضی میں بات سمجھ آتی ہے وہ راولپنڈی سازش کیس اور اگرتلہ سازش کیس ایسے
2 केसेस अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद आते हैं जिसमें सिविलियंस को शामिल किया गया था, लेकिन चूंकि वो कोलैबोरेट कर रहे थे आर्मी पर्सन्स के साथ, यूनिफॉर्म पर्सन्स के साथ, तो उस सूरत में वो एक गुंजाइश है। लेकिन प्योरली किसी सिविलियन एक्टिविटी को इस तरह के दायरा कार में लाना अब मुझे नहीं लगता, चूंकि दुनिया भर में जो सिविल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसको हमेशा से ही बुरा समझते हैं और उनका तो आपको ख्याल लगता ये है है ये कि फैसला यही आएगा कि मुस्तरद कर दिया जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स को? मेरे ख्याल से ये मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। अब उस पे अमल दरामद किस तरह से होता है या नई कानून साजी के जरिए कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश की जाती है, जिसकी उनके पास गुंजाइश तो नहीं है और ना उतने बंदे हैं। लेकिन अभी तक जो हो रहा है मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आप ये कहें कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। शहजाद अनवर फारूकी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।